میری حافظ قرآن بیوی نے 100 بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، مگر جب اس کی وفات ہوئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور اس کی قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا دیتا۔ لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ میں نے اپنی ساس اور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ان 6 سالوں کی رفاقت میں نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے 100 بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی، اور یقیناً یہ میرے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بہت شوق تھا، مگر شادی کو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی ہمارے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب میں نے مایوس ہونا شروع کر دیا تھا، اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور بزدل برداشت سے باہر ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور صبر سے وقت گزارتی رہتی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ نے میری بیوی کا صبر پسند آ گیا تھا اور ہمیں اولاد کی خوشنودی ملی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس یہی چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے نہ دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند پیارا سا بچہ دیا تھا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہوئے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی تھی۔ میں نے ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچے ہوتے ہی میں بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں روتے ہوئے رہ گئی اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں نے غم بے حال ہو رہا تھا۔ سب ماننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غمزدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب غسل وغیرہ کے تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہے۔ جو انہیں میری بیوی کو دفن کر کے اور ہم گھر واپس آئے، نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی فتونی بارش ہوئی کہ ہوائیں چلنے لگی کہ سب حیران پریشان رہ گئے۔ بیوی کو کفن دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو پہنچ گئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت پر غم منا رہی ہو۔ دیر رات تک تیز طوفانی بارش اور آندھی چلتی رہی۔ افواقاً میری بیوی کے گھر والوں نے مجھے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام کر رہے تھے، اس لیے میں نے بھی بچے کی طرف بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا اپنی بیوی کی یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھیں لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتے دیکھ کر میں تڑپ اٹھا اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش ہوائیں اب تک چل رہی تھی اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے وہ خوب پریشان لگ رہی تھی۔
میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح رونا خواب میں بھی مجھے گھبراہٹ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک صفت نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کو پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا، وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو یاد کر میں بھی بالکل ہی معصوم بن گیا تھا اور گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا، پھر رات والے طوفان کے بعد میں بھی اس قبر کے حالات کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ اسی لیے میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالات دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف سے ٹوٹنے لگا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نے نیکی اور جنتی سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھے جیسا مضبوط اور شامد بھی اندر تک ہل گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں نے گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دیکھ کر سب چلے گئے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا، اور وہ تو نیک عورت تھی۔ میری نظروں میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جب مجھ پر اپنی محروم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل پھٹ پڑ گیا تھا۔ میرا نام محسن ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور میرے بیوہ پھوپھو جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ میں کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر برس پڑا، بہت بھاری باعث ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی اور مجھے میری پھوپھو اور میرے ابو میرے ماں کے غم بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگے تھے۔ دونوں کو کوشش بہت زیادہ کیا مجھے اکیلا نہ رہنے دیں، اور میں ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کا واحد مرگزار تھا۔ پھر بھی میں نے کچھ عرصے بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو ابا اور پھوپھو کی میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو روز گھر میں رشتے آنے لگے اور میرے لیے لڑکی تلاش ہونے جانے لگی۔ تب میری پھوپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں سے ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھوپھو کا بہت ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمر سے ہی
بہت سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بھائی بہن کے اکیلے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ حالانکہ وہ خود بھی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی اور نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی اور اس کے دعائیں اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذات بھی بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھا اور دیکھتے ہی اس کے لیے حامی بھر لی اور پھوپھو نے بہت فرصت سے ہی اس کے خاندان کے بڑوں کو مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلدی بھی شادی کر دی۔ میرا رشتہ طے ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھوائی کہ وہ بعد میں بھی اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کے مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے بھی کوئی مدد ہو تو میں بھی کر دیا کروں گا۔ رشتے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کے اسیر ہو گیا۔ نہ صرف اچھی سیرت تھی، مالک تھی، بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ میری بیوی عین میری پھوپھو کی بتائی باتوں جیسے ہی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام سکون کا بھی خیال کافی رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی، جو مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سارا ملام ہوا تھا۔ ہماری شادی کے تیسرے سال ہی میری ابا وفات پا گئے اور ابا کے وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ ہی بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور اتفاق ختم ہو گئے تھے۔ ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانیاں اور نعمتیں یاد دلاتی تھی۔ وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی ہے، حالانکہ میرے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا تھا۔ میری اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور میری پھوپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی تھی اور میری بیوی کی باتیں ستانے لگی تھی۔ یوں جیسے جیسے میری بیوی کے ساتھ میں نے ہمراہ شروع کیا، اپنی پھوپھو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ الٹا وہ ہم دونوں سے ہی لڑنے لگی تھی۔ میں نے علاج کروانا چاہا تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اس پر پریشانی وقت گزرتا چلا گیا اور جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشنودی مل گئی۔ ہم تینوں جیسے پھر سے جی اکھڑ رکھے تھے اور پھوپھو نے میرے بیوی کا خیال بھی بہت رکھا تھا اور بہت احتیاط کی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ رہی تھی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا اور میں اس صدمے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے میری بیوی کی مستقبل کی بہت منصوبے بنائے ہوئے تھے، مگر موت کے وقت ارادوں نے من مرضی کی محتاج سے کب تراش دیا تھا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جس کا جب وقت آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے، مگر اپنی بیوی کی قبر کی ابتر حالات اور اس پر آیا عذاب مجھے دھکا پہنچا گیا تھا۔ ہر مشکل میں حال میں بھی میں
اپنے بیوی کے صابر و شاکر دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں کر سکتا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کے حقیقی اعمال سے اللہ ناواقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدقہ تھا۔ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا تھا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر رہی تھی تو کاش مجھے پتہ چل جاتا، تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور عذاب قبر سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوا میں مبتلا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا، مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھا۔ میں بس اپنی محروم بیوی کے لیے بے چین رہتا تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا تھا۔ ایک روز پھوپھو اچانک میرے پاس آئی اور سنجیدگی سے بولی کہ انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرے پھوپھو نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے ایک دم غصہ لا کر رکھ دی تھی۔ میری بیوی کو مرے ابھی بے مشکل سے 21 روز ہوئے تھے کہ میری پھوپھو میری دوسری شادی کروانا چاہ رہی تھی۔ میں نے پھوپھو سے ناراض ہونے لگا۔ انہوں نے میری محروم بیوی کا احترام کرنا چاہیے تھا اور کم سے کم اتنی جلدی مجھے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں ابھی صدمے میں تھا۔ پھوپھو نے تہلکہ مچا دیا اور میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اسی لیے مجھے میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ انہیں میری بیوی کی موت کا دکھ تھا۔ جب میں نے پھوپھو کی ان باتوں کا کوئی بھی اثر اور جواب نہیں دیا تو پھوپھو نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا بیٹا خود سنبھال لو یا پھر اپنا بیٹا کسی کو دے دو جو اس دن رات ماں کی طرح سنبھال سکے۔ میں پھوپھو کی بات پر حیران ہوا تھا۔ میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پھوپھو ہی سنبھال سکتی تھی، مگر جب میں نے یہی سوال پھوپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ پھوپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری محروم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہ رہی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی سنبھلتا رہے۔ میں پھوپھو کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے ابھی تیار نہیں تھا۔ پھر پھوپھو کا دن بدن مجھ پر روز دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور وہ دن بھر مجھے اکیلا بٹھا کر سمجھاتی رہتی تھی اور انہیں ہاتھ دھوا کر بالکل صاف ستھرا ہو جایا کرتی تھی۔ پھر پھوپھو کی ضد تھی کہ میں بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر لوں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر رکھ لوں۔ میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا اور واپس آ کر خاموشی سے پھوپھو کی ضد پر اڑا دیکھ کر میں خود غصہ ہو جاتا۔ ایک روز پھوپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں چونک گیا۔ مجھے میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی کو کوشش تھی کہ اس کے بھائی باہر جانے کے لیے پہلے ان کی بہن کی شادی ہو جائے، پھر وہ جائے، اس کے بعد میں اکیلی نہ رہ جاؤں، مگر اسے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا تھا، تب میں فکر مند ہو گیا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں مزید انکار کر دوں تو میری سالی میری بیٹی کو
संभालने के लिए कौन तैयार होगा? सारी उम्र के लिए कंवारी बैठी रह जाएगी या फिर इसकी शादी कर दी जाएगी और तो मेरे बेटे को कौन संभालने वाला बचेगा? क्योंकि फूफू तो वाकई बीमार और कमज़ोर हो गई थी और इनकी बीनाई भी कम होती जा रही थी। मैंने सोच सोच कर परेशान होने लगा और थक हार कर मैंने अपनी फूफू की बात मानने का फ़ैसला किया और एक रोज़ काम पर जाने से पहले फूफू को जवाब दे दिया कि आप जैसा चाहती हैं वैसा कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरा जवाब सुनकर मेरी फूफू खुशी और निहाल हो गई। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी थी। मैंने जैसे ही काम से शाम के वक्त आया तो देखकर हैरान रह गया। फूफू ने मेरे निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद राजी नहीं था। तभी मैं खामोशी से निकाह ख़वा के सामने बैठ गया और मुझे अपने बेटे के खातिर ये निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं उदास अपने बेटे के साथ बैठा अपने कमरे में था। मुझे परेशानी थी कि न जाने मेरी ये दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुशमिजाज थी या नहीं, और ये भी ना कि जानता था कि मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था जैसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी से मुतमईन था वैसी दूसरी बीवी से भी मुतमईन हो पाऊंगा या नहीं। इस निकाह के बाद भी मेरा वही मालूमात थी। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता, शाम के वक्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा अहवाल को संभाल लिया था और मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा था। न चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था। और अजीब तो बातें ये थी कि आज तक मैंने अपनी दूसरी बीवी को नहीं देखा था। मैं जानता भी नहीं था कि वह कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी इसने मुझसे पर्दा किया था। क्योंकि मेरी बीवी दीनी तालीमात की सबसे समझदार औरत थी, इसीलिए मैंने अपनी बहन का मुझ पर पर्दा करवाना चाह रही थी और वह पर्दा आज उसी लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज़ मैं काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वह बड़ी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था जैसा मैं हुस्न परस्त था और मुझे इसका हुस्न तवज्जो कर रहा था। मुझे जिस बात से उसकी तरह मुतवज्जो किया था, उसके चेहरे पर फैला सुकून और नर्म तशारात था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमईन हो। मैं यह बात सोच ही अजीब कैफियत में आ गया था कि मैंने उसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वह इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन इसके लिए अजीब और गैर मुतवक्को था। वह हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी। मैं तो मजीद बोला कि उसे अपनी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं है, उल्टा वो इस जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे रह सकती है, जबकि उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और इसकी आखिरत भी जाने की कैसी होने वाली थी, क्योंकि इसको कब्र में ये अजाब झेलना पड़ रहा था। मैंने अपनी महरूम बीवी का ये राज गुस्से में सोचे बगैर उसकी बहन के सामने बोल दिया था, मगर मेरी बात पर जब उसके चेहरे की तसव्वुरात बदलने लगे तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह रो पड़ी। मैं उसे रोता देखकर बौखला गया था। रोते रोते वह ऐसी बात बोलने लगी जिसने मुझे
ताक़ात कर दिया था। बार बार कह रही थी कि मुझे ये खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे और उसे सख्त अजाब देंगे, मगर वो सुनते ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह क्या बोल रही है। यानी मेरी महरूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन भी वाकिफ़ थी और उसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी से तफसील से पूछी तो वह गिड़गिड़ाकर और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने जब सच जानने के लिए इल्तिजा की तो उसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिज कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रोज़ हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ़ हुई तो उसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने यूं ही कुछ आयत पढ़कर उसके बच्चे पर फूंक दी, जिससे उसके बच्चे को आराम आ गया। इस वाक़या के बाद मेरी बहन मशहूर हो गई कि वह नेक बीवी है जिसके पास हमारे और तकलीफ़ की शफ़ा है। इसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहुत बहन तावीज़ के नाम पर कुरान की आयत लिख कर देती थी। वह लोग चंद रुपये देकर चले जाते थे और हमारे गुजर बसर होने लगे थे, मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। वह अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था। हमारे पास इसके इलाज की रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। इन्हीं दिनों की बात है, एक मर्द मेरी बहन के पास आया। उसे बोला कि वह किसी शादीशुदा लड़की से शादी करना चाहता है। वह लड़की शादीशुदा है। वह चाहता था कि मेरी बहन ऐसे तावीज़ दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वह उसे पाले। मेरी बहन ने इनकार कर दिया क्योंकि ये गुनाह का काम था, मगर जब इस मर्द ने 1.5 लाख रुपये देने को कहा तो मेरी बहन ने भाई के बचाने के लिए तावीज़ का जुगाड़ कर दिया और इस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई की आसानी से इलाज हो गया। फिर तो आए हर रोज़ ऐसे ही लोग आने लगे, जो चाहा मन मिजाज मिल जाया करता था। मुताले के लिए तावीज़ बनवाते और 1.5 सारे पैसे पकड़ा कर चले जाते। एक रोज़ मैंने चुप कर अपनी बहन को वह तावीज़ बनाते देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कागज़ पर कुरान उल्टा रख कर लिखती थी और ये कला इल्म था। मैं देखकर पागल हो गई थी। बहन को रोकर कहने लगी, उसे समझाने लगी कि वह तो बेकौल कर, और वह बोली कि अगर ऐसा ना करूं तो हमारा रोजी रोटी कैसा चलेगा, हमारा भाई कब का मर जाता। मैं इस बात पर गुस्सा भी हो गई थी। मैंने बहन को कहा कि इससे तो अच्छा था कि हमारा भाई मर जाता, मगर वह ये हराम काम ना करती। ज़िंदगी मौत से अल्लाह के हाथ में है। अपनी बहन को बहुत समझाती रही, मगर अब वह लालच में आ चुकी थी और वह इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी, मगर उसने पैसों के लालच में सब कुछ गंवा दिया। उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी थी और नमाज कुरान भी करती रही और हत्ता कि इसकी शादी हो गई, मगर उसने वह कबीरा गुनाह नहीं छोड़ा और पैसा कमाती रही। मैं सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डरती डरती उसे समझाती रहती थी कि बहन तौबा कर ले और मोहल्लत माँ खुदा से कि मौत ना आए, और वह सख्त अजाब में चली गई। मेरा कहा सच हो गया। मैं कम सुन रहा था।
میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف نیک پیسے کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی۔ میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود جو اللہ کا خوف رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کرنے والے اور کرنے والوں کو دونوں کے لیے اللہ کے یہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی کبھی ایسی شدید بیماریاں بھی اس گناہ سے مرکب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اسے موت آئے تو اسے نجات کا ذریعہ ہی نہ ملے، اور